کہ اس وقت حالت ایسی ہوتی تھی کہ پسینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم جس میں اتھر پسینے سے بھر جایا کرتا تھا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بلا کر وحی کو لکھوا دیا کرتے، اور وہ وحی لکھنے کا مجھ پر اتنا سخت اثر ہوتا کہ صرف وحی نقل کرنے کی وجہ سے میری ٹانگ پر اتنا زور پڑ جاتا کہ ایسا لگتا کہ اب یہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور میں دوبارہ چل ہی نہ سکوں گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوا دیا کرتے۔ اسی طرح روایات کے اندر موجود ہے کہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام جن کی تقریباً تعداد 40 کے قریب بتائی جاتی ہے کہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی لکھنے کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر تمام بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاویہ بن سفیان، یہ تمام کے تمام بڑے صحابہ کرام اس ذمہ داری کے اندر شامل تھے جو وحی لکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کے بعد مجھے طلب کر کے وحی کے لکھوا دیا کرتے، اور یہ بھی لکھوا دیا کرتے کہ اس کو فلاں سورت کے بعد یا فلاں آیت کے بعد جس جگہ پر لکھنا ہے تو ہم پھر وہاں پر لکھ دیا کرتے۔ پھر اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آیات جو ہم نے لکھی ہوتی وہ پڑھ کر سناتے، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو درست کروا دیتے۔ یہ تو تمام وہ وحی کے جمع کے طریقہ کار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضرت جبرائیل امین کو قرآن مجید زبانی سنایا کرتے تھے، اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو قرآن مجید 2 مرتبہ سنایا۔ یہ تمام کے تمام جو چیزیں تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت قرآن مجید جس طرح اب ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے اس کی یہ کتابی شکل نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا تو قرآن مجید کو صحابہ کرام کو زبانی یاد تھا یا پھر مختلف جگہوں پر مختلف اوراق کے اندر صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو لکھا ہوا تھا، لیکن یہ ایک صحیفے کی یا مسودے کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہیں، وہ اس تمام واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بلایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا تو ان کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس ایک گزارش لے کے آئے ہیں کہ جس کے بارے میں میری بھی شرح صدر ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے، اور تم نوجوان ہو اور سمجھدار بھی ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری آپ انجام دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کر دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو جمع نہیں کروایا تو پھر میں اس قرآن مجید کو اس طرح کیوں جمع کرواؤں۔ کہتے ہیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کچھ عرصے بعد آ کے تشریف لاتے اور یہی گزارش بار بار کرتے، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اپنے اندر بھی یہ اس بات کے بارے میں شرح صدر ہو گئی کہ اس قرآن مجید کو اس طرح جمع کیا جانا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حکم دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی
کہ اگر اس کے بجائے مجھے کوئی پہاڑ کھودنے کا حکم دے دیا جاتا تو شاید وہ میرے لیے آسان ہوتا کہ یہ قرآن مجید کو جمع کرنا بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل مجھ سے اس کی التجا کرتے رہے کہ اس قرآن مجید کو جمع کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اس قرآن مجید کو جمع کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن مجید کو جمع کرنے کا آغاز کیا، اور اس جمع کرنے کے کام میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذمہ داری لگائی گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور یہ خود صحابہ کرام یہ قرآن مجید کے حفاظ تھے۔ اگر یہ چاہتے تو قرآن مجید کو جب جمع کرنے کے کام کا آغاز کیا تو یہ خود بھی لکھ سکتے تھے قرآن مجید کو، لیکن ان حضرات نے یہ اعلان کیا کہ قرآن مجید کی آیات جن جن صحابہ کرام کو یاد ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، جن جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے پاس قرآن مجید کی آیات مختلف جگہوں پر لکھی ہوئی ہیں وہ بھی تمام کے تمام ذخیرے یہاں پر جمع کر لیے جائیں۔ اور پھر جب وہ آیات جمع کی جاتی تو سب سے پہلے اس کو سن کر وہ پڑھ کر ان حضرات کو پتہ چل جاتا کہ یہ آیات واقعی میں نازل بھی ہوئی ہیں کہ نہیں، کیونکہ ایک تو یہ حضرات خود کاتبین وحی میں سے تھے، دوسرا یہ حضرات خود حفاظ کرام بھی تھے، تو سب سے پہلے جو اس بات کی تصدیق کی جاتی وہ حافظے سے یہی کی جاتی اس کی تصدیق کہ آیا یہ واقعی قرآن مجید کی آیات ہیں کہ نہیں۔ پھر اسی طرح ان آیات جو لکھی ہوئی لے کے آئی جاتی اس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو یہ کہا جاتا کہ یہ جو آپ آیت لکھی ہوئی لائے ہیں یہ وہی قرآن مجید کی آیات، اس کے اوپر دو دو گواہ بھی پیش کیے جائیں صحابہ کرام میں سے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اپنی ان لکھی ہوئی آیات کے اوپر صحابہ کرام میں ہی سے گواہ پیش کرتے ہیں، جس کے بعد جب ان کی تصدیق ہو جاتی ان آیات کی تو پھر ان آیات کو قرآن مجید کے مسودے کے اندر لکھا جاتا۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل محنت کے بعد یہ قرآن مجید کا مسودہ تیار کیا۔ پھر اس قرآن مجید کو تیار کرنے کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا جو ایک نسخہ تیار ہوا تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے بعد یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آذربائیجان اور آرمینیا یہاں پر کسی جنگ میں لڑتے ہوئے تشریف لائے، تو یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں مختلف لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اس لڑنے جھگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو 7 قراتوں میں نازل کیا، تو وہ جو لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی وجہ تھی وہ یہ 7 قراتیں تھیں کہ بعض نے ایک قرات سنی ہوئی تھی، بعض نے دوسری قرات سنی ہوئی تھی، تو جنہوں نے ایک قرات سنی ہوتی وہ دوسری قرات والوں کو کہتے کہ آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، اور جو دوسری قرات پڑھ رہے ہوتے وہ پہلی قرات پڑھنے والوں کو کہتے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، جس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی دوبارہ نسخے تیار کروانے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بڑے بڑے جو صحابہ کرام موجود تھے ان سب کو بلایا اپنے پاس، اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس طرح لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ لڑائیاں حجاز کے قریب بھی مدینہ کے قریب بھی لوگوں کے درمیان شروع ہو چکی تھی، اور یہ باہر سے بھی لڑائیوں کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں، تو جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ قرآن مجید کے مزید نسخے تیار کروانے کا فیصلہ کیا، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ جو نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا وہ نسخہ ہمیں دے دیں، ہم اس کی نقول تیار کر کے آپ کو یہ نسخہ واپس دے دیں گے۔ وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوا دیا۔ پھر اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار پھر
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ قرآن مجید کے مزید نسخے تیار کیے جائیں۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ قرآن مجید کے تقریباً 5 یا 7 نسخے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمع کروائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید جمع کروایا تھا اس کے اندر تمام صورتیں الگ الگ تھیں۔ یہ ایک جس طرح اب ہمارے سامنے 30 سپاروں کی صورت میں یہ تمام صورتیں ایک ہی مسودے کے اندر موجود ہیں، اس طرح اس کی شکل نہیں تھی۔ لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جمع کروایا تو پھر اس کے بعد مکمل قرآن مجید کو ایک ہی مسودے کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں ترتیب دے دیا گیا، اور پھر ان صحائف کو جو اصل صحیفہ تھا وہ واپس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا گیا، اور دیگر جو صفحے تھے وہ ایک مدینہ کے اندر رکھا گیا، یمن میں بھجوایا گیا، بحرین کے اندر، اسی طرح ایک نسخہ کوفہ کے اندر، ایک بصرہ کے اندر بھجوایا گیا۔ تو یہ وہ طریقہ کار تھے جن کے مطابق اس قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ شروع میں اللہ رب العزت نے سینوں کے ذریعے اس کو حفاظت کا انتظام کیا، پھر بعد میں اس کو کتابی شکل کے اندر بھی محفوظ کروا دیا گیا، اور آج بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتابی شکل میں بھی قرآن مجید موجود ہے، لیکن یہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی بڑی تعداد حفاظ کلام کی موجود ہے کہ اگر کوئی اس کتابی جو قرآن مجید کتابی شکل کے اندر ہمارے ہاں موجود ہے، اگر کوئی اس کے اندر ایک زبر زیر کی بھی غلطی کرنا چاہے تو ایک اتنی بڑی تعداد حفاظ کلام کی موجود ہے کہ جو اس کی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ تراویح کے اندر قرآن مجید جب حفاظ سنایا کرتے ہیں تو وہ ذرا سا اگر کوئی زبر زیر کو بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے تو پیچھے سے ایک حافظ آواز لگانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے، اور اس طرح کی ایک بہت بڑی جماعت ہے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جو قرآن مجید کو یاد کرنے والی آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ قیامت تک یہ قرآن مجید اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر قرآن مجید لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی سیرتوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات کو اور اس کے احکامات کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔